السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے میں ہی کیوں، میری زندگی میں اتنی آزمائش کیوں؟ اگر آج آپ بھی کسی پریشانی، غم، انتظار یا مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ممکن ہے جس آزمائش کو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل سمجھ رہے ہیں وہی آزمائش آپ کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی آزمائش زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایمان کا امتحان ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ ہم اکثر مشکل آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن ہر آزمائش اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی۔ کبھی آزمائش انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، کبھی اس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبھی اللہ کسی بندے کا مقام بلند کرنا چاہتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیز سے بچا رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں خود سے علم نہیں ہوتا۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صبر کا اصل مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو تکلیف نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود انسان اللہ سے اپنا تعلق نہ توڑے۔ آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں درد ہو، لیکن زبان پر شکوے کی بجائے اللہ کا سہارا ہو۔ صبر یہ ہے کہ آپ کہیں، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جو کریں گے میرے لیے بہتر ہوگا۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ کیا آزمائش ہمیشہ سزا ہوتی ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو تھکن، بیماری، غم، تکلیف، پریشانی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جس تکلیف پر ہم صرف پریشان ہو رہے تھے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی تکلیف کے ذریعے ہمارے لیے اجر لکھ رہے ہوں۔ اسی لیے مشکل وقت میں یہ نہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، بلکہ کہیں شاید اللہ مجھے اپنے قریب بلا رہا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا صبر کرنے والوں کو صرف بعد میں مدد ملے گی، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر دنیا آپ کو نہ سمجھے تب بھی اللہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کسی نے نہیں دیکھے، اللہ نے دیکھے ہیں۔ اگر آپ کی دعا کسی انسان نے نہیں سنی، اللہ نے سنی ہے۔ جب آزمائش بہت لمبی ہو جائے، کبھی مسئلے ایک دن کا نہیں ہوتا، دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں، ہفتے مہینوں میں، اور انسان سوچنے لگتا ہے آخر میں مشکل کب ختم ہوگی۔ ایسے وقت میں یاد رکھیں، اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کا وقت ہماری مرضی سے نہیں، اللہ کی حکمت سے طے ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کی جدائی میں صبر کیا۔ انہوں نے اپنا غم اللہ ہی کے سامنے رکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غم محسوس کرنا صبر کے خلاف نہیں۔ آپ رو سکتے ہیں، آپ اللہ سے اپنی پریشانی بیان کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، بس اللہ سے امید نہ چھوڑیں۔ آزمائش میں کیا کرنا چاہیے؟ جب زندگی مشکل ہو جائے تو 3 چیزیں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اس میں ہے نمبر 1، نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، اپنا سہارا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ نمبر 2 ہے دعا، اپنے الفاظ میں اللہ سے بات کریں۔ اللہ کو خوبصورت الفاظ نہیں، سچا دل چاہیے۔ نمبر 3، اللہ سے اچھا گمان۔ مشکل حالات میں ہمیں سب سے زیادہ اسی جگہ کمزوری ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن مومن کا دل کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی موجودہ صورتحال آپ کی پوری زندگی نہیں ہے۔ آپ مشکل میں ہیں تو ضروری نہیں کہ کل بھی یہی ہوگا۔ آج آنسو ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ آنسو ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل کے اندر بھی اللہ نے آسانی کے راستے پیدا کیے ہیں۔ اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو خود کو ناکام مت سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا، آپ کو بنا رہا ہو سکتا ہے یہ انتظار آپ کو کسی بہتر وقت کے لیے تیار کر رہا ہو سکتا ہے یہ تکلیف آپ کے درجات بلند کر رہی ہو، اور ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آپ آج رو رہے ہیں، کل اسی کے بارے میں آپ کہیں، یا اللہ اب سمجھ میں آیا کہ آپ نے مجھے اس وقت کیوں روکا تھا۔ اس لیے صبر کریں، دعا کرتے رہیں، نماز سے جڑے رہیں، اور اللہ سے امید رکھیں، کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آزمائش ختم ہونے سے پہلے بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے اور بعد میں بھی۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت کسی مشکل سے گزر رہا ہو۔ شاید آپ کے کسی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کو امید دے۔ اللہ ہم سب کو ہر آزمائش میں صبر، ثابت قدمی اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔